تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا۔ اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا، کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، یہ ظلم مت کرو۔ تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے جہاں خاندان کے افراد تھے، وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی، تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی ہے۔ یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین، مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں، یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے، اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا۔ حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی، آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی۔ آپ نے کہا اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا، گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا، اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی، اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا، اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں، اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔